گئے اور بالکل نہ بولنا یہ جی پڑھی لکھی کرنا تے سبحان اللہ تھوڑا میں دے دینا. قرآن پورا حفظ کر لینا جبکہ اسلامیات ہے ہی کوئی نہ، ہے ہی کوئی نہ. قرآن پورا حفظ کرنا، قرآن کو تجوید و قرات سے پڑھنا، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، باقی علوم اور فنون پڑھ کے قرآن پاک اور اسلامک علوم کو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کر لینا. اب جملہ یاد رکھنا، 50 میں سے 25 نمبر لینے کے لیے اتنا اسلام پڑھ لینا، یہ اسلامیات ہے، اور پورا دین سٹڈی کر لینا، یہ اسلام اور یہ مدرسہ. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. پڑھے لکھے سارے بہنیں بیٹیاں، آپ سارے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ، ہر طرح کے لوگ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بات پہ بھی سنتے ہیں. ARYQ TV کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اس میں آ جاتے ہیں. جو دینی مدارس کا سلیبس ہے نا، دینی مدارس، ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں چھوٹی سی. دینی مدارس کا سلیبس، اس میں ایک فن پڑھایا جاتا ہے، اصول فقہ. اب اس کی تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت نہ کو فائدہ ہے. اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے. اس کا جو انیشیل اور فرسٹ لیول کا ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل ابتدائی بیسک رولز کا جو ایک رسالہ ہے، چھوٹی سی بک ہے، قاعدہ ہے، اصول الشاشی، جہاں سے اس کی بگننگ ہوتی ہے، جہاں سے اس کو پہلی کتاب اس کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے بعد پھر آگے اس کی تفصیل ہے. تو پہلی کتاب چھوٹی سی، ٹھیک ہے جناب، 20-30 پیجز سے زیادہ کی وہ بک نہیں ہوگی. وہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے کو اصول فقہ سمجھانے کے لیے جو پہلا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، وہ اسے پڑھایا جاتا ہے میٹرک لیول میں. ثانیہ میں یا ثالثہ میں؟ ثالثہ پارٹ 1 میں. اچھا، FA پارٹ 1 میں، FA ہم نے وہ اصل میں میٹرک لیول میں پڑھی تھی، عامہ میں ہم نے پڑھی تھی. تو FA equal to FA پارٹ 1 یعنی 11ویں جماعت کا جو سلیبس ہے، اس کے اندر دینی مدرسے کے بچے کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور یونیورسٹی کے نصاب میں جو BS ان اسلامک اسٹڈیز کرنے والا ہے، اس کو BS پروگرام کے فائنل ایئر میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور اگلی بات آپ حیران ہوں گے، BS ان اسلامک اسٹڈیز کرنے والا اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھتا، جبکہ دینی مدرسے میں پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے بعد نور الانوار پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر توضیح تلویح پڑھے گا، اور اگر وقت اجازت دے گا تو اس سے آگے بھی پڑھے گا. کیا مطلب؟ اس نے اس پورے فن کو پڑھنا ہے، اور ادھر دوسری طرف اس نے صرف اس کی بیسک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کو پڑھ لینا. کہ میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دی. میرے ایک استاد گرامی درس نظامی پڑھنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا MPhil میں. ٹھیک ہے جناب. تو عربک کے اور اسلامیات کے ٹیچر تھے، اور جب پہلا لیسن ہوا نا جناب، تو جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کوئی لفظ عربی کا، اس کی پروننسیشن، اس کا صیغہ کو غلط بولا. انہوں نے بتایا استاد جی یہ لفظ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. فار ایگزامپل سارے کہتے ہیں حت الامکان، حت الامکان، حالانکہ یہ حت الامکان ہے. اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں، وہ بتانا مقصد نہیں، غلط العوام ہے. تو انہوں نے نا اس کو، خیر وہ ظاہر استاذ تھے، لیکن انہوں نے دلیل کے ساتھ بات کرنے کا سارے یہ سیکھا ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. وہ ایک دن دوسرے پیریڈ میں، پھر تیسرے میں پیریڈ، انہوں نے جناب کہا او مولوی آج کے بعد اگر تو نے ادھر یونیورسٹی میں پڑھنا ہے نا تو چپ کر کے بیٹھنا ہے.
اور وہ یونیورسٹی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ایم فل۔ یہ میں آپ کو اویئرنس دینے کے لیے، اس سے میرا مراد قطعی کسی کو ڈاؤن کرنا یا کسی کی انسلٹ کرنا نہیں، میں ایجوکیشنل سسٹم میں جو ڈفرنس ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اس فکر کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، یہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ بڑی پلاننگ اور پوری سازش کے ساتھ مدرسہ کو، جامعہ کو، دارالعلوم کو، عالم کو، مولوی کو، داڑھی کو بڑی پلاننگ کے تحت ایک ڈسٹنس پیدا کر دیا گیا ہے، دوری پیدا کر دی گئی ہے، نفرت پیدا کر دی گئی ہے، ڈسٹنس پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ دیکھو ساڈا قصور بھی ہے، ہاں یہ میں اونلی ون سائیڈڈ نہیں کہہ رہا، ہمارا جو دینی مذہبی طبقہ ہے کچھ فالٹس ان کی طرف سے بھی ہیں، لیکن پوری پلاننگ کے تحت کہتے ہیں مولوی نے کیا ہوتا ہے جناب، مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے جناب، مدرسوں میں کیا آتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی آپ کو وقت ملے، وقت نکالے نا، آپ کا کام ہے وقت نکالنا، ان کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا۔ آپ گلی میں لے جڑے مدرسے پیسے اکٹھے کرن لئی نا، انہاں دی گل نہیں کر رہا میں، جن کا ایم اور جن کا مقصد دین کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، افراد سازی ہے۔ آپ کو کبھی وقت ملے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے صبح 8 بجے سے 12:30 کے درمیان میں کسی بھی ویل نون مدرسے کا وزٹ کریں۔ ایڈمٹ ہو جاؤ، چلو دور نہ جاؤ، میں آپ کو کہیں دور نہیں بھیجتا۔ جب کبھی آپ کو وقت ملے نا، تو کسی دن پیر سے جمعرات تک اسپیشل حضور فیض عالم کے سائے میں، آپ کے فیضان کرم میں جو جامعہ حجویریہ ہے نا، کبھی منڈے ٹو تھرسڈے صبح 8 بجے سے 12 ساڑھے 12 کے درمیان میں جو پیک سٹڈی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں ایویں لگتے ہیں ٹپتے ہیں، کبھی ادھر بھی چکر مار لینا۔ اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں لاکھوں ہیں، بلا شبہ لاکھوں ہیں، ان میں سے ہزاروں کو بھی میرا خیال ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور داتا صاحب کے زیر سایہ اتنا بڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جس میں 500 کے قریب، how many students? More than 500 students، جس میں سے 50% بورڈنگ ہے، جن کا کھانا پینا، رہائش، علاج، ہر چیز حضور داتا صاحب کے سائے میں ہوتی ہے۔ لاکھوں میں سے ہزاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ داتا صاحب کے سائے میں اتنا بڑا تعلیمی مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، بتانا ضروری ہے، اس کا جتنا خرچہ ہے جو کروڑوں میں ہے، میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، بتاتا ہوں، لوگ تشریف لاتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے لیے پرسنلی یا کسی بھی پلیٹ فارم سے ہم نے اس کے لیے کسی کو ڈونیشن کے لیے آج تک نہیں کہا۔ میں پوری دنیا میں یہ بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ٹوٹل سپانسر محکمہ اوقاف کرتا ہے۔ آپ جو پیسے داتا صاحب کے گلے میں ڈالتے ہیں نا، ان میں سے اتنا بڑا داتا دربار ہاسپٹل، لنگر، اور اس میں سے ان 500 کے قریب طلباء کا ٹوٹل خرچ اس میں سے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات آپ سننے والوں میں سے ہزاروں کے لیے بالکل نہیں ہوگی، تو آپ کبھی ٹائم نکال کر وزٹ کریں۔
جب آپ وزٹ کریں نا، اور اب تو ایڈوانس دور ہے، اگر آپ کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، میں کسی مسلک کی بھی بات نہیں کرتا اس معاملے میں، آپ کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے، لیکن ہم تو داتا صاحب کے مشرب کی بات کریں گے نا، اہل سنت و جماعت کی اپنی بات کریں گے، اپنا جو بورڈ ہے تنظیم المدارس ہے، سمجھ آ گئی، اس کے علاوہ وفاق المدارس الرضویہ ہے، نظام المدارس ہے، اور کنز المدارس ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بورڈز ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ سفاری لنک میں جا کر یورل پہ جا کے آپ کسی بورڈ کا نام لکھیں اور اس کا سلیبس چیک کریں، اس کا سلیبس چیک کریں، آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، ختم، ان بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مدارس کی جو فائنل ڈگری ہے شہادت العالمیہ کی، وہ ایچ ای سی نے 50 55 60 سال سے اس کو ایکویلنٹ ٹو ایم اے عربک اور اسلامیات کنسیڈر کیا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے، جیسے باقی یونیورسٹیز اور بورڈز کو دیا ہوا ہے، اور 8 سال کا وہ سلیبس ہے، 8 سال کا، کتنا؟ 8 سال کا، اس کے 4 درجے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے تاکہ آپ کے کان آشنا ہوں۔ یہ لفظ بھی یار اساں خطیب صاحب بولو یار اچھا یہ بھی کو گل ہے، یہ بھی کو کم ہے۔ ایکول ٹو میٹرک شہادت و ثانویہ عامہ، ایکول ٹو ایف اے شہادت و ثانویہ خاصہ، ایکول ٹو بی اے شہادت العالیہ، اور ایکول ٹو ایم اے شہادت العالمیہ، اور ان تمام کے ایگزام سکول کی طرح، جیسے 9th کا، 10th کا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اس طرح پھر آگے بی ایس پروگرام ہے، یا 3rd ایئر، یا 4th ایئر، اس کے بعد ایم اے پارٹ 1 پارٹ 2 ہے نا، یہ 8 سال، بالکل اسی پیٹرن پہ دینی مدارس کے طلباء ہر سال ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، اور اسی پیٹرن کے اوپر پورا امتحان دے کے پاس کر کے اس کے بعد پھر انہیں ڈگری اوارڈ کی۔ اس کے علوم، اور اگر میں اس کے فنون کی بات کروں، توجہ ہے جناب کی، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کمی آئی ہے، اس میں کمزوری آئی ہے، ہمارا دعویٰ کو بہت بڑا ہم نہیں کر رہے، بہتر ہونے کی ضرورت موجود ہے، امپروو کرنے کی گنجائش ہر جگہ موجود رہتی ہے، ہر سسٹم میں موجود رہتی ہے، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ جنہاں دی توجہ ہے صرف وہ سبحان اللہ بول دے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے، سب سے، جتنے بھی سن رہے ہیں، آج پاکستان بنے اللہ کے کرم سے 76 سال ہو گئے نا، الحمدللہ 76واں سال ہے، آج تک کسی گورنمنٹ نے دینی مدارس اور اسلامک ایجوکیشن کو، مدرسہ ایجوکیشن کو اون ہی نہیں کیا۔ زکاتاں کو ٹوٹیاں بچیاں جڑیاں کوئی دفتراں دی مرمت چوں، افسراں دی عیاشیاں چوں کوئی بچ جاوے، ہمیں کوئی تھوڑی بہتی سمجھ آ گئی۔ ایک مدرسے کا بجٹ اگر ایک سال کا فار ایگزامپل 10 کروڑ ہے، تو اس کو زکات 50 لاکھ گورنمنٹ دیتی ہے، تو باقی 9.5 کروڑ وہ آپ دیتے ہیں، اس مدرسے سے ریلیٹڈ لوگ دیتے ہیں، کسی نے اون ہی نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود، توجہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں توجہ دلانے کے لیے، نہ صرف کبھی کئی گلاں دے پاسے بندے کا دھیان ہی نہیں جاتا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان میں آپ کو آج تک کسی بھی مسلک کی مسجد میں آپ کو کبھی سننے کو ملا ہے یار مسجد بن گئی، اذان دین والا کوئی بندہ ہے؟ سنا کبھی؟ یار مسجد بن گئی ہے، امام نہیں مل رہا، مسجد بنا دی ہے، خطیب نہیں مل رہا، مسجد بنا دی ہے، مفتی صاحب نہیں مل رہے، کبھی سنا ہے آپ کو؟ بلکہ حالت تو یہ ہے، مسجد ایک بن دی،
مسجد ایک بنتی ہے، علماء مولوی 100 بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی تعداد میں مدارس سے علماء کوالیفائڈ ہو کر نکل رہے ہیں اتنی مسجدیں تو نہیں بن رہی. اب کیا ہے اس میں جو شائننگ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں جو ٹاپ 10-20 ہوتے ہیں، جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کہیں نہ کہیں زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو فرنٹ رو میں لے آتے ہیں، وہ جلدی سے اس سسٹم میں فٹ ہو جاتے ہیں. کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ کوئی مسجد مؤذن سے خالی نہیں، کوئی مصلی امامت سے خالی نہیں، کوئی ممبر خطیب سے خالی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علماء کا مدارس کا یہ تھوڑا کام ہے؟ آپ کی یہ تھوڑی خدمت ہے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنے مسائل کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کے باوجود آج بھی اگر آپ کو ایک عالم چاہیے آپ کو 10 مل جائیں گے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ مدرسوں سے آ رہے ہیں، یہ دینی مدارس سے آ رہے ہیں. اور اللہ اکبر، رب کائنات کا ایک اپنا نظام ہے. آئے آئے میں حیران ہوتا ہوں. اس کام میں وراثت نہیں ہے، اس کام میں علم میں اس طرح کی وراثت نہیں ہے. پیر دا پتر جمدا پیر. اب بولو، پیر دا پتر جمدا پیر بن جاندہ. مولوی دا پتر عالم کا بیٹا جب تک پڑھے گا نہیں انہوں کو نہیں مانے گا. جب ڈاکٹر دا پتر جمدا ڈاکٹر بندا، بولو انجینئر کا بیٹا جمدا انجینئر بنے گا؟ نا، باپ کو ماں کو پوری محنت کر کے اس سسٹم میں پورا انویسٹ کر کے پورا محنت کر کے پھر اس کو اس طرف لانا پڑے گا. اور یہ رب کائنات کا کیسا نظام ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی قدرت ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، وہ اپنی دین کی خدمت کے لیے، وہ اپنے دین کی خدمت کے چننے کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ اگر چاہے تو وقت کے بہت بڑے عالم کا بیٹا چاہے رہ جائے اور ایک عام کامن مین کا بیٹا اللہ اس کو چاہے تو اسے دنیا پا سکے. یہ میں بطور فخر کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال حضور داتا صاحب کی کرامت. ہاں لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کی کرامت نے، میں کہنا میرے جڑے بندے دا داتا صاحب دا خطیب لگ جانا. اے یاد رکھنا میں لگا میرٹ تے ہاں، کسی غلط فہمی نہ رہنا اللہ کی رحمت نال. لیکن میں اپنے فیملی بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں، نہ میں مولوی دا پتر نہ میں پیر دا پتر. یہ کیا ہے؟ اللہ میں نے مولوی بھی بنا دیتا، نہ میں عالم دا پتر میں نے اللہ عالم بھی بنا دیتا، نہ میں مفتی دا پتر اللہ میں نے مفتی بھی بنا دیتا، نہ میں پیر دا پتر اللہ میں نے پیر بھی بنا دیتا. یہ کیا ہے؟ یہ میرا کمال نہیں. ہاں یہ رب کائنات کا اپنا نظام ہے. اور یہ میں فکر آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں، ان کو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ جو دین کی تعلیم کے لیے، مدارس کے لیے اور دین کے نظام کے لیے کوئی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، اے یاد رکھنا یہ دین میرے رب کا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ داتا علی حجویری اس کے وارث ہیں. یہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے رب کائنات دین کی خدمت کے لیے پیدا کر دیتا ہے.
یہ آج کی زندہ آباد، یہ آج کی جتنی گفتگو ہے یہ صرف انٹروڈکٹیو اور معلوماتی ہے. دینی مدارس، اس کی تعلیم، اس کی اہمیت کے حوالے سے میں نے ابتدائی بات کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور آپ کو اس بارے میں مزید کچھ معلومات، اور پھر آپ کو اس طرف توجہ ضرور میں نے دلانی ہے. اپنے استاد گرامی علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جملہ تشریح کیے بغیر سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی خدمت کرے. چاہتے نہیں چاہتے؟ اچھا میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا نا، مجھے نہیں چاہتے ہاتھ کھڑا کرو. کون ہے جو نہ چاہتا ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے. استاد گرامی فرماتے تھے جے اولاد کو خدمت کرانی نا، اے ذرا دل دے کان کھول کے بھی سننا. اے جڑے سنتا پڑھن کھلو گے معذرت نال بات چونکہ آ گئی اس لیے میں پوری کر رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ دین کی خدمت تمہاری، اگر اولاد تمہاری خدمت کرے، استاد گرامی کا یہ فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ. اپنی اولاد کو، اچھا یہ میں تشریح کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا اپنی اولاد کو مولوی بناؤ. ہاں دونوں میں فرق ہے، وقت نہیں بتانے کا پھر بتاؤں گا. اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اس لیے کہ دین بتاتا ہے کہ ماں باپ کی شان کیا ہے. دین بتائے گا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے. جب بچہ دین پڑھے گا، ماں باپ کی شان کو سمجھے گا، وہ اختلاف کے باوجود بھی آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا، آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا. اختلاف بھی کرے گا نا تو ادب کے لہجے میں کرے گا، ہاتھ باندھ کے کرے گا، ابا جی گل تھوڑی مہربانی، ذرا تھوڑی مہربانی، ذرا سمجھ آ گئی. وہ ایسے واقعات دل خراش جو سننے کو ملتے ہیں دین پڑھنے والا کبھی نہیں کر سکتا. اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.